جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت میم بڑی ہے میم دال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ علم دین ایک روز حسب معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے اس شرانگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ علم دین اس کی تحقیق پر لگ گیا، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جلسے جلوسوں میں ہونے والی تقاریر سنی۔ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت پسیجا، جہاں پہ ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سورے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ پھر قراندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم دین ہی شاطم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم الدین 6 اپریل 1929 ہفت کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقع ہسپتال روڈ انار کلی نزد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا اور پھر اتنے میں وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا، جسے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے راجپال کو للکارا اور کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ راجپال اس انتباہ کو گیڈر بھبکی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس پر غازی علم الدین نے پلک جھپکتے میں ہی چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر جالگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے ہائے کی آواز ہی نکلی اور وہ اوندے منہ زمین پر جا پڑا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف میں آپ نے واشکاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں کے جمع غفیر میں نعش ورثہ کے حوالے کی گئی اور نعش کو باغ بیرون ٹکسالی دروازہ سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کی تندو تیز موجوں کے حوالے کی گئی۔ محاشا راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹری ایس لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی صاحب شفاف لباس اور ہتھکڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی موصوف کی طرف سے فروخ حسین بیرسٹر نے مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی، درخواست کی گئی۔ اہل لاہور نے علامہ الف کاف بے الف لام رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے محمد علی جیم نون الف بڑی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کی۔ آپ ممبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کیا، جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جیم نون الف بڑی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم الدین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا۔ پریوی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے، مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا اور آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن پاک آپ کو حص ہو گیا۔ پریوی کونسل لندن نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔
30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم شہید کے ورثہ کو میانوالی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب کو یہ آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 حمد کی صبح صادق پروانہ شمع و سین الف لام تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی و شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاورسوں کے قبرستان میں بے گورو کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ الف کاف بے الف لام رحمۃ اللہ علیہ، سر محمد شفیع دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خاں کی قیادت میں مسلمان آپ کا جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے، اور لاہور کو پر امن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد الف کاف بے الف لام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر لی۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ کا مزار چوبجی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو زدوکوب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید غضبناک ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کو تیز دوڑایا تاکہ وہ گر جائیں، مگر وہ نہ گری تو اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی، اور یہ زمین پر موم کے بل گرا، اس لیے یہ زخمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ، وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور پھر اسے سوار دے دی گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس پر تو مصالحت نہیں کی تھی۔ پھر فرمایا، لوگو، محمد مین کی پناہ دینے کے متعلق خدا سے ڈرو، جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ 87/7 بحرین میں ایک چند بچے ہاکیوں سے کھیل رہے تھے، اور بحرین کے عیسائیوں کا بڑا پادری بشر بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران کھیل گیند اس کے سینے پر جالگیر، اس نے گیند اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور منت ساجد کے باوجود گیند دینے سے انکار کر دیا۔ بچوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر گیند واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، گیند ہمیں گیند دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی۔ پادری کی طرف سے توہین رسالت ہوتے ہی ان بچوں نے اس ملاؤں پادری کو ہاکیوں ہی سے مار مار کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ مقدمہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں اور بیش قیمت مال غنیمت بھی ملا، لیکن آپ ان سب چیزوں سے اتنے خوش نہ ہوئے جتنا ان بچوں کے ہاتھوں گستاخ رسول عیسائی پادری کے قتل پر خوش تھے۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، گستاخ رسول کے ناپاک وجود سے، زمین کو پاک کرنے کی برکت سے آج اسلام غالب معزز ہو گیا۔ پر عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جب ان بچوں کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گندی زبان استعمال کی گئی تو کیا پھر بھی وہ غصے میں نہ آتے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کا ثبوت نہ دیتے؟ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گستاخ پادری کے قتل کو درست قرار دیتے ہوئے بچوں کے حق میں فیصلہ صادر کیا اور فرمایا، سنو، اس گستاخ عیسائی پادری کے خون کی